مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں اگر آپ کو یاد ہو بات شروع ہوئی کہ فرعون نے اپنے محل میں اپنے دربار میں مجلس لگائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگا. اور اس بیچ میں محل میں ایک رجل مومن، ایک مرد مومن کھڑا ہو گیا، اور یہ شخص فرعون کا قریبی رشتہ دار بھی تھا اور ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ابھی اس کو چھپا رہا تھا. لیکن جب اس نے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے اور یہ کچھ بھی کر گزریں گے، تو اس کی ایمانی غیرت سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر ایک دھواں دار تقریر کر دی، ایک جاندار تقریر کی اس نے، اور اس میں لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف بھی کروایا اور فرعون کے ناحق ہونے کا بھی ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو بھی ذکر کیا. جو آج کی آیات ہے اس میں وہی ایک سلسلہ ہے کہ اس رجل مومن نے جو تقریر کی تھی، جو باتیں ذکر کی، ان باتوں کا ایک حصہ آج کی ان آیات کے اندر آ رہا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. اور وہ مرد مومن کہنے لگا لوگوں سے کہ دیکھو تمہارے پاس اس سے پہلے ایک اور پیغمبر آئے تھے، یوسف علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ. لیکن ان کی لائی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی تم اسی طرح شک کرتے رہے، نہیں قبول کیا تم لوگوں نے. حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا، قلتم، تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس یوسف کے جانے کے بعد تو اللہ تعالی ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب. اسی طرح اللہ تعالی محروم کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. ایسا کرنا بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اور اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرتا ہو، جو سرکش ہو. یہ اس رجل مومن نے مابقیہ تقریر کی. وقال فرعون. اب پھر فرعون نے جواب دیا. فرعون کہنے لگا یا حامانو، یا حامانو، اے حامان. یہ حامان کون ہے؟ یہ بھی ایک سرکش ہے اور یہ فرعون کا ایک وزیر تھا، خاص وزیر مشیر تھا. کہنے لگا اے حامان،
ابن لی سرحن، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو. بعض نے ترجمہ کیا مینار، بلند مینار بنا دو. کیوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں میں چل پڑوں. کون سے راستوں پہ؟ کہنے لگا اسباب السماوات، اس مینار پہ اوپر جا کر آسمان کے راستوں میں چل پڑوں. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک کر دیکھ لوں. نیچے سے تو نظر نہیں آ رہے. آپ سمجھ رہے نا ایک مذاق اڑانے کے انداز، کہ نیچے سے تو نظر نہیں آتے، چلو ایک مینار بنا لیتے ہیں، اوپر جا کے جھانک کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کیسے ہیں، کہاں پر ہیں. پھر کہنے لگے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، باقی میں ان کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سچ نہیں بول رہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح فرعون کے سامنے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے حق کے راستے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر نہیں تھی مگر ضائع اور بیکار. تو یہ اسی محل اور اسی دربار کا جو ایک پس منظر ہے دوستوں، وہی چل رہا ہے. پہلے کچھ بات اس مرد مومن نے کی، پھر فرعون نے اس کا جواب دیا. اب پھر اس شخص نے جس کا نام حبیب ہے یا شمعان ہے یا حسقیل ہے، اس نے کھڑے ہو کر پھر کچھ بات کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اور اب سمجھانے کے لیے اس نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم کب تک اس بیوقوفی اور نادانی کی زندگی میں پڑے رہو گے. دیکھو اس سے پہلے ایک اور شخص بھی آیا تھا، اور اس شخص کا نام کیا تھا؟ یوسف. اب یہاں دوستو تھوڑی سی بات سمجھیں گے. اب یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم از کم مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 سے 400 سال تک کا فاصلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 300-400 سال میں تو بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے. تو اب موجودہ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا جس کو گزرے ہوئے 400 سال ہو گئے، عجیب سی بات ہے. اور ان سے کہنا کہ دیکھو تم نے اس کی بھی نہیں مانی، تو بھائی وہ تو ہم سے 400 سال پہلے گزرے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اگر یہاں پر کیا ہے تو وہ تو 400 سال پہلے گزرے. تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ بعض شخصیات کو گزرے ہوئے ایک وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ ہوتے ایسے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں کہ ان کے تذکرے صدیوں تک چل رہے ہوتے اور لوگ ان کی ایک مثال دے رہے ہوتے. اور یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو خیر یہ کوئی تعجب نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو 1450 سال ہو گئے، لیکن آپ کا تذکرہ، آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کی محبت، آپ کی تذکرے جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں. یہ تو ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرے ہوئے وقت تو ہو چکا تھا، لیکن ان کی جو حیا، ان کی پاک دامنی، ان کے نیک اعمال کے تذکرے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کا ایک تعارف موجود تھا. تو اب موجودہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج سے 300-400 سال پہلے ایک اور بندے بھی گزرے، یوسف علیہ السلام، لیکن تم لوگوں نے، تم سے مراد یعنی تمہارے بڑوں نے بھی ان کا اسی طرح مذاق اڑایا، تمہارے بڑوں نے ان کی باتوں کا اسی طرح انکار کیا جیسے آج 400 سال کے بعد تم اللہ کے ایک اور محبوب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو. بات سمجھ گئے دوست؟ سمجھ گئے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا گیا.
دوسرا ایک مطلب بعض حضرات نے یہ بھی لیا کہ یہ جو یوسف کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، تو اس سے مراد وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے، بلکہ یہ انہی لوگوں کے قریب میں گزری ہوئی ایک شخصیت تھی جو پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن پیغمبر کے ایک قاصد، ایک نمائندے اور ان کی طرف سے ایک داعی تھے، لیکن تھے اتنے نیک اور پاک باز کہ لوگ بطور مثال ان کا نام لیتے تھے. جیسے ہوتا ہے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب مثال دیتے ہیں تو ان کا نام لے لیتے ہیں. جیسے آج تک لوگ کسی کی سخاوت کی مثال دیں، سخی ہونے کی، تو کس کا نام لیتے ہیں دوست؟ جی جی کہتے ہیں آپ حاتم تائی ہو، کہتے ہیں نا آپ حاتم تائی ہو، یا کوئی آدمی کچھ کر لے کہتے ہیں اس نے تو آج حاتم تائی کے قبر پہ لات مار دی، یہ ایک نام لیا جاتا. حالانکہ حاتم تائی ان کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم، وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، تو والد تو ان سے پہلے گزرے، لیکن تھے اس زمانے میں بھی ایک بڑے سخی انسان گزرے اور بڑے عجیب و غریب واقعات. تو وہ تسلسل ان کی سخاوت کا آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی بہادری میں مثال بن جاتا ہے، کوئی سخاوت میں مثال بن جاتا ہے، کوئی قربانی میں مثال بن جاتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے. تو اسی طرح ایک نیک شخصیت گزری تھی قریب میں، اور ان کا نام تھا یوسف، اور لوگوں کے درمیان ان کے تذکرے ہوتے تھے، لیکن ان کی اس محنت کو، ان کی دعوت کو، ان کی فکر کو بھی لوگوں نے ایک مذاق سا بنا دیا تھا. تو اب اس رجل مومن نے جب تقریر کی تو کہا دیکھو یہ تم کس راستے پہ چل پڑے ہو. جب بھی کوئی نیک بندہ تمہارے درمیان آ کے بات کرتا ہے تو تم اس کی بات کو قبول کرنے کے بجائے اس کو اڑا دیتے ہو، ختم کر دیتے ہو، مذاق بنا دیتے ہو. تو ان سے پہلے یوسف چلے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، پھر کیا کرو گے تم؟ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس رجل مومن نے کہا کہ دیکھو جب اس یوسف کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد تم سب کیا کہہ رہے تھے؟ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. اور کیجئے گا دوست، تم نے کہا کہ اب اس کے جانے کے بعد ہرگز کوئی رسول، اگر ہم پیغمبر سمجھے ان کو، یا تم نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ہرگز کوئی پیغمبر کا نمائندہ وہ نہیں آئے گا. تم نے یہی کہا تھا اس وقت. اب اس جملے کے دو مطلب ہے دوستو. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کے جانے کے بعد یہ کہنا کہ یہ چلے گئے، اب ان کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ اس بات کا انکار ہے کہ بس یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی، بس چلو بھئی اچھا ہے یہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ ان کی بات، ان کی کہانی، ان کی باتیں چلی گئی، اب ہم مطمئن ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے. تم یہ کہتے تھے، لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے والے پیغمبر ایک کے بعد ایک ایک کر کے آتے رہیں گے. تم نے ان کی نفی کی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، آج ان کا انکار کرو گے، اس سے بات ختم نہیں ہوگی، ان کے بعد کوئی اور آئے گا. دوسرا مطلب اس جملے کا یہ تھا کہ ان کو ایک احساس دلایا کہ دیکھو ان سے پہلے جب یوسف علیہ السلام، یا وہ جو بزرگ گزرے یوسف، جب ان کا انتقال ہوا تو تب تمہیں افسوس ہوا تھا، اور تم کہہ رہے تھے کہ ہائے افسوس، ایسا نیک بندہ چلا گیا. اب ایسا نیک بندہ ہمارے بیچ کہاں پیدا ہو سکتا؟ تو تمہیں ان کے جانے کا، تمہیں ان کی حیثیت کا احساس ان کے جانے کے بعد ہوا، غلطی کا احساس ہوا. لیکن آج اللہ کے ایک نیک پیغمبر تمہارے پاس ہے، تم پھر وہی کہانی دہرا رہے ہو، اور یہ بھی چلے جائیں گے تو پھر کہو گے کہ ہائے اب کیا بنے گا، اب کون ہمیں سمجھانے کے لیے آئے گا، اور کون کیا کرے گا. اور یہ تو ایک دنیا کی ریت ہے دوستو کہ ہم زندوں کی قدر تو کرتے نہیں ہیں. ان کی زندگی میں جب تک ایک شخصیت موجود ہوتی ہے جنہیں کل امت کی فکر ہوتی ہے، ماحول معاشرے کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور
وہ چاہتی ہے، وہ شخصیت چاہتی ہے کہ یہ قوم، یہ امت گناہ سے، حرام سے، ناجائز سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، تو ہر ایک کو وہ برے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں دوستوں کہ اخلاص کے ساتھ فکر کرنے والا سخت مزاج ہوتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ کسی کی فکر کرتا ہے، اس کو الفاظ اور زبان کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے دوستو، اور یہ جملہ یاد رکھیں، بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دوسرے کی اصلاح میں اپنے اخلاق تو بگڑیں گے، نہیں سمجھے؟ دوسرے کی اصلاح میں اپنے اخلاق تو بگڑیں گے۔ کتنی گہری بات کر گئے دوست۔ اس لیے آپ دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ، ان میں ظاہر دونوں ایسا بہت کم ہے کہ دونوں ماں باپ دونوں نرم اللہ میاں کی گائے ہوں، یا دونوں ایسے سختوں کے علامان والحفیظ، نہیں، فرق ہوتا ہے۔ اگر ماں نرم ہوگی تو باپ سخت ہوگا، باپ نرم ہے تو ماں سخت ہوگی، اسی طرح ہوتا ہے نا، اور اسی طرح نظام چلتا ہے دوست۔ تو اب دیکھیں اگر ماں سخت ہے نا اور باپ نرم ہے، صبح بچہ اٹھ کے کہتا ہے مجھے اسکول نہیں جانا ہے، میں تو مدرسے نہیں جاؤں گا، تو چیخ کی آواز کس کی آئے گی؟ جی، ابو کی آئے گی یا امی کی آئے گی؟ امی کی آئے گی۔ وہ کہیں گے اٹھو ورنہ ابھی چپل لا دے۔ اب لہجہ تو ماں کا سخت ہے، لیکن آپ بتائیں کہ یہ بد اخلاقی ہے یا بچے کی فکر ہے؟ بچے کی فکر ہے۔ اب ماں چونکہ اس بچے کی فکر کر رہی ہے اخلاص کے ساتھ، تو اس کا لب و لہجہ خود سخت بنے گا، اور والد ہوگا تو وہ کہیں گے چھوڑ دیں، آج چھٹی کرنے دیں، چھوڑ دیں، آرام کرنے دیں بچے کو، یہ نرم نرم انداز میں بات ہے، وہ کہیں آپ خاموش رہیں، ہے نا، آپ خاموش رہیں۔ یہ ماں کی سختی اس بچے کو بالآخر بنا دے گی، ورنہ دوستوں ہم سب جاہل ہوتے، اسی طرح گھوم رہے ہوتے۔ تو جب اخلاص کے ساتھ کسی کی فکر ہوتی ہے نا دوستو، ایسے بندے کا مزاج، لب و لہجہ وہ ضرور سخت بنے گا، اور ہم اس چیز کے چونکہ عادی نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بس مجھے نہیں میٹھی میٹھی نرم نرم سی باتیں ہوں اور اس طرح میں اپنی زندگی گزار کے آگے، نقصان ہو جاتا، تو زندگی میں قدر نہیں ہو پاتی۔ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی او ہو، تو واقعی یار آج وہ آواز تو نہیں آ رہی، آج وہ سختی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن دیکھو واقعی وہ ہماری اصلاح کے لیے تھا، وہ سب چیزیں ہمارے لیے تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک بڑا سبق جو ہمیں اس یہاں سے ملتا ہے، منتقل ہوتا ہے، کہ خیرخواہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے انداز اور مزاج کے اندر سختی ہوگی، اور ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں بہرحال ان کی قدر کرنی چاہیے۔ خیر، رجل مومن نے اپنے حصے کا کام کیا، اب فرعون نے جواب دینا تھا، تو فرعون نے کیا کیا؟ بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بات کی اہمیت کم ہو جائے، وہ ایسے ہی ڈیگریڈ سی ہو جائے۔ تو کہنے لگا حامان میرے لیے ایک اونچا سا مینار بنا دو، یہ شخص بار بار اپنے رب کا نام لیتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، تو ہم دیکھ تو لے کہ کہاں ہیں، ایک اونچا مینار بنا دو تاکہ میں اس کے اوپر جاؤں اور جا کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہیں۔ اور ایسے عقل کے اندھے تھے کہ ایک مینار بنانا شروع کیا۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا کہ یہ مینار بنا اور بڑا عظیم الشان مینار بنا، لیکن جب فرعون اس کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے ایک ایسی ہوا آئی کہ یہ مینار دھڑام سے گر گیا، وہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، سب ختم ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو خروج یاجوج و ماجوج ہوگا،
یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہے نا دوستو. یہ قوم ہوگی نکلے گی اور یہ سرکش ہیں، شرارتی لوگ ہوں گے اور آ کے پورے دنیا کے نظام کو تہس نہس کریں گے. جہاں جائیں گے وہاں سب ختم ہو جائے اور دیکھیں گے کہ وہی آبادی ختم، پانی ختم، سبزہ ہریالی ختم، سب ختم. خوش ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھو ہم نے دنیا کو فتح کر لیا، اب دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اب کیا کریں؟ تو کہیں گے چلو بھئی اب تو ایک رب رہ گیا آسمانوں میں، چلو اس کو مارتے ہیں. نعوذ، تیر لیں گے اور تیر نیچے سے آسمان کی طرف چلائیں گے. کون؟ یاجوج ماجوج. تیر آسمان کی طرف برسائیں گے کہ بس سب ختم ہو گیا، اب اللہ پاک کی ذات کو بھی ختم کر دیں. تیر ماریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آسمان پہ تیر مارنے کا فائدہ تو نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کیا آزمائش ہوگی کہ وہ تیر جب واپس آئیں گے تو خون میں ڈوبے ہوئے، خون میں ڈوبے ہوئے تیر. تو کہیں گے وہ دیکھو ہم نے رب کو بھی ختم کر دیا. پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر ان کے جسموں سے بدبو آنا شروع ہوگی. پھر اللہ کے حکم سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو لے جا کر بڑے بڑے گڑھوں کے اندر پھینک دیں گے. یاجوج و ماجوج کو وہ آخرت کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ دو طاقتوں کا تذکرہ ہر زمانے میں ہوتا ہے دوستو. ایک اللہ کی وہ طاقت جو اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ طاقت ہوتی ہے جو باطل کے لیے استعمال ہوتی. تو یہ جتنا وقت قیامت کے قریب جا رہا ہے دوستوں، یہ ایک آزمائش ہے. ہم سب نے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنا وزن، اپنا جوڑ وہ خیر کی طاقت کے ساتھ رکھنا ہے اور شر کی طاقت کو پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد جو ایک سلسلہ ہمارا چلتا ہے مقامات مقدسہ کا، انشاءاللہ کل مغرب کے بعد اس کی مجلس ہوگی، ساتھی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.